ناول قسمت قسط نمبر 21 مصنفہ مہر نور۔ ماہی ٹھیک ہو چکی تھی اور آرزو کے ساتھ ڈسچارج ہو کر واپس گھر بھی آ چکی تھی۔ 2 دنوں میں پھپھو نے اس کا اتنا زیادہ خیال رکھا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اور جب ہر غم ہی ختم ہو گیا ہوگا تو پھر ٹینشن کس بات کی۔ اور آرزو بھی جان گئی تھی کہ وہ اس کے ماموں کی بیٹی ہے۔ ارمان اپنے کسی ضروری کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ 3 دن سے ہاسپٹل کے اس کمرے کے بعد ان دونوں کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ارمان کا موبائل ماہی کے پاس تھا، مگر حیرانگی والی بات تھی اس کے موبائل پر اس دن کے بعد کسی کی کوئی کال نہیں آئی۔ شاید یہ اس کا پرسنل نمبر تھا اور کام کے دوران وہ کوئی اور موبائل استعمال کرتا ہو۔ آرزو اسے زبردستی آج اپنے ساتھ شاپنگ پر لے آئی تھی تاکہ اس کا مائنڈ فریش رہے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے شاپنگ کرنے کے بعد وہ دونوں اس وقت پارکنگ کی طرف آ رہی تھیں۔ آرزو نے سارے شاپنگ بیگ گاڑی میں رکھے۔ اچانک اس نے دیکھا اس کا موبائل غائب تھا۔ او شٹ یار، میرے خیال سے میرا موبائل کسی شاپ میں رہ گیا، میں دیکھ کر آتی ہوں، تم یہیں رکو۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلایا۔ آرزو واپس مال کے اندر چلی گئی۔ اسے گئے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ اتنے میں اس نے دیکھا اچانک اس کے پاس پولیس کی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک پولیس آفیسر باہر نکلا۔ دیکھنے سے اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ لگتی تھی۔ وہ ماہی کی طرف آیا اور بولا، میڈم تم نے گاڑی غلط جگہ پارک کی ہے، اب تم پر کیس بنے گا۔ ماہی نے گردن موڑ کر اس شخص کو دیکھا تو اسے اس شخص کی آنکھوں سے عجیب سا خوف آیا۔ وہ انسپیکٹر تو ماہی کے حسن میں کہیں کھو گیا۔ یہ گاڑی میری نہیں ہے، نہ ہی میں نے پارک کی ہے۔ مگر انسپیکٹر تو شاید ہوش و حواس کی دنیا سے غائب ہو چکا تھا۔ ماہی کی آواز سن کر اسے اپنے کانوں میں گھنٹیاں بجتی سنائی دیں۔ وہ بہت خوبصورت بولتی تھی۔ ارے واہ، جھوٹ بھی بولتی ہو۔ وہ ماہی کے نزدیک آیا۔ ماہی ڈر کر 2 قدم دور ہوئی۔ پولیس سے جھوٹ بولتی ہے؟ یہ کہتے ساتھ اس نے ایک جھٹکے میں ماہی کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے لی۔ اس شخص کی اتنی ہمت پر ماہی کی روح فنا ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ مگر وہ شخص تو ماہی کے ہاتھوں کی نرماہٹ محسوس کر رہا تھا۔ ماہی نے بہت کوشش کی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی، مگر اس شخص کی پکڑ بہت سخت تھی۔ ماہی کی ہمت اور برداشت سب ختم ہوئی۔ اس کا دوسرا ہاتھ اٹھا اس پولیس والے کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ ماہی کی اتنی ہمت دیکھ کر اس شخص کی آنکھوں میں خون اترا۔ تمہاری اتنی ہمت، مجھ پر ہاتھ اٹھایا، آج میں تمہاری اکڑ توڑوں گا۔ اتنا کہتے کے ساتھ اس نے ماہی کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لا کر پھینکا۔ ماہی چیختی چلاتی رہی، مگر اس طرف کوئی متوجہ ہی کہاں تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ وہ زبردستی اسے لے کر پولیس اسٹیشن آیا، اسے گاڑی سے اتارا اور دوبارہ اس کی وہی کلائی پکڑ لی۔ ماہی کو اپنا ہاتھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس شخص کا لمس بہت غلیظ تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہی۔ وہ شخص اسے لے کر ٹارچر روم میں آیا اور اسے زمین پر دھکا دے دیا۔ ماہی کا سر سیدھا زمین پر لگا اور وہ ایک سائڈ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دروازے کی طرف بڑھا اور 15-20 منٹ بعد دوبارہ کمرے میں واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ ماہی کو قیامت نزدیک آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شخص اندر آیا اور دروازے کو اندر سے لاک کر لیا۔ ماہی کو لگا کہ آج اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ اب وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ماہی پیچھے کی طرف کھسک رہی تھی۔ اس نے پاس پڑی کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گیا۔ اب وہ ماہی کو غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور شراب کو اپنی حلق سے نیچے اتار رہا تھا۔ ماہی کے نظر دروازے کی طرف اٹھی۔ آج اسے اپنی آبرو جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اندر تک کانپ رہی تھی اور دل ہی دل میں حیدر کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ حیدر تو اسی شہر میں ہے ہی نہیں۔ آج اسے کون بچائے گا؟ 10 منٹ تک وہ شخص شراب کی پوری بوتل ختم کر چکا تھا۔ اس کے بعد وہ کرسی سے اٹھا اور ماہی کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ قدم قدم ماہی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خبردار، دور رہو مجھ سے، میرے قریب مت آنا۔ ماہی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ ماہی کے قریب آیا۔ بہت شوق ہے تمہیں تھپڑ مارنے کا۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے ماہی کے منہ پر 3-4 تھپڑ مار دی اور ماہی کو اپنا چہرہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ماہی کا بازو پکڑ لیا اور اسے کھینچ دیا۔ ماہی کے بازو کا کپڑا وہاں سے پھٹ گیا اور اس کا دودھیا بازو نظر آنا شروع ہو گیا۔ چھوڑو، دور رہو مجھ سے۔ ماہی مسلسل چیخ رہی تھی، مگر وہ شخص کہاں متوجہ تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے ماہی کا دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور ماہی کو لگا وہ بے آبرو ہو گئی ہے۔ ماہی کا حجاب کھل گیا اور دوپٹہ اس کے جسم سے اتر کر دور جا گرا اور وہ ماہی کو ہوس پرست نظروں سے دیکھنے لگا۔ اچانک ماہی نے چیخنا شروع کر دیا، دور رہو مجھ سے غلیظ انسان۔ اس سے پہلے وہ اس کے مزید نزدیک ہوتا، دروازہ ایک دھاڑ کے ساتھ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ ماہی نے دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے ارمان کھڑا آنکھوں میں چنگاریاں لیے اس انسپیکٹر کو بھسم کر دینے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماہی کو لگا جیسے اس کی روح واپس آ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا شوہر، اس کا محافظ کھڑا تھا اور اس انسپیکٹر کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ماہی نے ایک زوردار دھکا اس شخص کو دیا۔ اس کا دھیان پیچھے ارمان کی طرف تھا، اس لیے وہ ماہی سے دور گر گیا۔ ماہی نے اپنے جسم کی ساری طاقت کو اکٹھا کیا، اٹھی اور بھاگتی ہوئی حیدر کے سینے سے لگ گئی۔ اب وہ
اس کے ساتھ لپٹی بری طرح رو رہی تھی۔ ارمان کا ایک ہاتھ اٹھا اور ماہی کے بالوں کی طرف گیا اور دوسرا ہاتھ اٹھا اس نے ماہی کے گرد حصار مضبوط کیا، مگر آنکھوں میں چنگاریاں لیے ابھی تک اس شخص کو گھور رہا تھا۔ ارمان کراچی واپس آ چکا تھا۔ اس کا ارادہ سیدھے جمال ولا جا کر ماہی سے ملنے کا تھا۔ وہ اپنے ضروری کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور کام کی وجہ سے وہ ماہی سے دوبارہ کوئی بات نہیں کر پایا تھا۔ اس سے پہلے وہ جمال ولا کی طرف گاڑی موڑتا اچانک اس کے موبائل پر ایک پولیس اسٹیشن سے فون آیا۔ وہ کوئی لیڈی کانسٹیبل تھی جو ارمان کو کسی انسپکٹر کی حرکت کا بتا رہی تھی کہ وہ کسی لڑکی کو زبردستی اسٹیشن لے کر آیا ہے اور شاید اس لڑکی کی جان اور عزت کو خطرہ ہے۔ ارمان کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ فوراً اسٹیشن کی طرف گاڑی موڑ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اسٹیشن پہنچا اس لیڈی کانسٹیبل نے اسے بتایا وہ لڑکی ٹارچر روم میں ہے اور اس کی چیخوں کی آواز باہر تک آ رہی ہے۔ ارمان بھاگتا ہوا کمرے کی طرف آیا، مگر اندر سے آواز سن کر اس کی روح کانپ گئی۔ وہ آواز اس آواز کو وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ آواز اس کی ہیٹ کی آواز تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا انڈیل دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہیر دیوار سے لگی ہوئی بیٹھی تھی اور وہ شخص اس کی بہت نزدیک تھا۔ ماہر ارمان کو دیکھ کر دوڑتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی اور رونا شروع ہو گئی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں اس کی بیوی تھی۔ اگر وہ یہاں نہیں آتا تو کیا ہوتا، یہ سوچ آتے ہی اس کی روح فنا ہو رہی تھی۔ پہلے تو وہ انسپکٹر اپنے سامنے اے ایس پی کو کھڑے دیکھ کر ڈر گیا، مگر اس نے فوراً صفائی دینا شروع کر دی۔ سر، یہ لڑکی بہت بڑی گیم پلانر ہے، سڑک پر کھڑے ہو کر آدمیوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ میں تو بس اسے سبق سکھا رہا تھا۔ دیکھیں آپ کو دیکھ کر کیسے بھاگتی ہے، آپ کے سینے سے لگ کر چپکی ہوئی ہے، یہ مردوں کو ٹریپ کرتی ہے۔ اور ارمان کا خون کھول اٹھا اپنی ہیر کے بارے میں اتنی گندی بکواس سن کر۔ یہ ہیر مسلسل رو رہی تھی، اب وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور اس کا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے ہیر کو ریلیکس کرنا تھا، اس شخص کی ہڈی پسلی وہ بعد میں توڑے گا۔ ریلیکس ہیر، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، دیکھو میں ہوں نا۔ اس نے بہت پیار سے ہیر کا سر اپنے سینے سے ہٹا کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان دیکھ کر ارمان حیدر کا خون کھول اٹھا اور اے ایس پی کو اس لڑکی سے اس طرح بات کرتا دیکھ اس شخص کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ کیا وہ جانتا تھا یہ لڑکی کون ہے؟ ارمان نے فوراً لیڈی کانسٹیبل کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ لیڈی کانسٹیبل بھاگتی ہوئی آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بھی حیران ہو گئی۔ دوپٹہ پکڑاؤ، حیدر نے اس لیڈی کانسٹیبل کو حکم دیا۔ اس نے فوراً زمین پر پڑا ہوا ماہی کا دوپٹہ اٹھایا اور اسے جھاڑا اور ارمان حیدر کی طرف بڑھا دیا۔ ارمان حیدر نے ماہر کا دوپٹہ پکڑ کر بہت اچھے طریقے سے اس کے سر پر دیا، اسے سارا کور کر دیا۔ وہ اب تک اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ آج اگر حیدر یہاں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ شخص اس کا محافظ تھا اور آج اس نے اپنی بیوی کو تحفظ دے دیا تھا۔ اب حیدر کانسٹیبلز کو آوازیں لگا رہا تھا۔ فوراً دو کانسٹیبل بھاگتے ہوئے آئے، نظریں دونوں کی نیچے تھیں، جیسے وہ جانتے ہو کہ اندر ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا۔ اس شخص کو اس کرسی پر ابھی باندھو، اگر یہ شخص میرے آنے سے پہلے ایک منٹ کے لیے بھی ہلا تو تم سب کی جانیں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ ارمان غصے سے دھاڑا۔ اس کے بعد وہ اس لیڈی کانسٹیبل سے مخاطب ہوا، میرے آنے تک اس شخص کا وہ حال کرو کہ اس کی چیخیں پولیس اسٹیشن کے باہر تک سنائی دیں۔ کانسٹیبل نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ پیچھے وہ شخص جان چکا تھا یہ لڑکی اے ایس پی کی کچھ لگتی ہے۔ اس کے سارے الفاظ ختم ہو گئے، اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ ارمان حیدر ماہی کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتا ہوا اسٹیشن کی سب سے وی آئی پی کمرے میں آیا۔ اب وہ ایس ایچ او کا کمرہ تھا۔ وہاں موجود صوفے پر اسے بٹھایا، اس کے قریب بیٹھا، سب سے پہلے پانی کا گلاس لے کر اسے منہ سے لگایا۔ بہت مشکل سے ماہی کی ہچکیوں میں کچھ کمی آئی تھی۔ ارمان حیدر اٹھا اور دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ اب وہ ماہی کے پاس بیٹھا اس کے سر پر بینڈیج کر رہا تھا۔ ہیر ابھی تک اسٹروما میں تھی، مگر اب اس نے کافی حد تک خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ بینڈیج کرنے کے بعد وہ دوبارہ اس کے پاس بیٹھا، دونوں کی نظریں ملیں۔ ہیر کی آنکھوں میں تکلیف ہی تکلیف تھی اور حیدر کی آنکھوں میں ضبط تھا۔ باہر سے اسے انسپکٹر کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، یقیناً اسے بیسٹ ٹارچر مل رہا تھا۔ ارمان نے بنا کچھ کہے بہت محبت اور پیار سے ہیر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی۔ وہ اس کی پیٹھ سہلاتا رہا۔ بہت دیر بعد جب اس نے رونا کچھ کم ہوا تو ارمان نے اس سے پوچھا، کیا ہوا تھا، یہاں کیسے آئی؟ تو ماہی نے آنسوں کے دوران اسے ساری بات بتا دی۔ جیسے جیسے ارمان سن رہا تھا ویسے ویسے اس کی آنکھوں میں خون اترتا جا رہا تھا۔ بس فکر مت کر میری جان، تم دیکھنا اس شخص کا میں کیا حال کروں گا، اس کی آئندہ 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ تم یہاں سکون سے بیٹھو، میں بھی آتا ہوں، پھر گھر چلتے ہیں۔ ماہی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکنا چاہا کہ اسے چھوڑ کر کہیں نہ جائے۔ ارمان نے بہت پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا نا، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم اس وقت حیدر کی نہیں، اس پورے شہر کی اے ایس پی ارمان حیدر کی بیوی ہو۔ کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھے، اس کی آنکھیں نہ نکالی تو میرا نام بھی ارمان حیدر نہیں۔ اور ماہی تو ساکت رہ گئی، وہ اس شہر کا اے ایس پی تھا۔ ارمان نرمی سے اس کے پاس سے اٹھ کر جا چکا تھا، مگر وہ ماضی میں کہیں کھو گئی۔ ان کی آخری ملاقات، پولیس اسٹیشن آ جانا، پولیس کی وردی میں ملوں گا۔ ہاں، حیدر واقعی پولیس کی وردی والا بن گیا تھا۔
آرزو کو اپنا موبائل ڈھونڈتے ہوئے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ اس نے سارے مال کی شاپس چھان ماری اور جب وہ 1 گھنٹے کے بعد باہر آئی تو اسے ماہی کہیں نظر نہ آئی۔ وہ پریشان ہو گئی، اب کیا کریں؟ اس نے ماہی کے موبائل پر کال کی۔ وہ جانتی تھی وہ موبائل ارمان کے پاس ہوگا، اسے ماہی کے بارے میں ارمان کو بتانا ہوگا۔ ارمان واپس ٹارچر روم میں آیا، اسے دیکھ کر وہ سارے پیچھے ہو گئے۔ ایک کانسٹیبل نے کرسی لا کر ارمان کے پاس رکھی۔ ارمان اس کرسی پر بیٹھ گیا، اس کی سرد آنکھیں سامنے موجود شخص کی طرف تھیں۔ اسے مار مار کر ان سب نے کافی سبق سکھا دیا تھا۔ پلیز سر، مجھے معاف کر دیں، آئندہ کسی لڑکے کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، مجھے چھوڑ دیں، میری جان بخش دیں۔ یہ سن کر ارمان کی آنکھوں میں عجیب چمک آئی۔ ابھی وہ کچھ کہتا، اتنے میں اس کی جیب میں موجود ہیر کا موبائل بج اٹھا۔ فون کرنے والی آرزو تھی۔ اسے یاد آیا آرزو تو ماہی کو ڈھونڈ رہی ہوگی۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ بھائی، اس سے پہلے وہ ہیر کے بارے میں کچھ کہتی ارمان بولا، فکر مت کرو، وہ میرے ساتھ ہے۔ دوسری طرف آرزو پرسکون ہو گئی۔ تم گھر چلی جانا، وہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ آرزو نے اوکے کہہ کر فون رکھ دیا۔ ارمان نے فون واپس جیب میں ڈالا۔ وہ مکمل طور پر اس شخص کی طرف متوجہ تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے پرنسس کا بہت شوق تھا، وہ پرنسس جو صرف میری ہو۔ 20 سال پہلے میں نے اپنی خاص شخصیت سے ایک پرنسس مانگی تھی۔ انہوں نے مجھے وہ پرنسس لا کر دی اور مجھے کہا کہ یہ آج تمہاری ہے، اس پر صرف تمہارا حق ہے۔ کوئی اگر اسے تکلیف دے تو تم نے اس سے حساب لینا ہے، کوئی اسے رلائے تو تم نے اس شخص کی خون کے آنسو رلانا ہے۔ جب وہ 5 سال کی ہوئی تو ہمارا نکاح ہو گیا۔ 14 سال پہلے میرے کزن نے صرف اسے گھور کر دیکھا تھا تو میں نے اس کا سر پھوڑا تھا اور اسے کہا تھا اگر میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا تو تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ اگر تب میں نے اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا تھا تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ارمان حیدر کی بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ تم نے نہ صرف اس کی طرف گندی نظروں سے دیکھا بلکہ اسے چھوا بھی ہے۔ چاقو لے کر آؤ۔ بات کے آخر میں ارمان نے چیخ کر حکم دیا۔ فوراً لیڈی کانسٹیبل نے اس کے ہاتھ میں چاقو لا کر رکھ دیا۔ اس نے اشارہ کیا۔ ایک کانسٹیبل آگے آیا۔ اگر اس کے حلق سے ایک بھی چیخ نکلی اور اس کمرے میں بیٹھی میری بیوی کے کانوں تک گئی تو اس شخص کی تو بعد میں پہلے تمہاری جان لوں گا۔ میری بیوی کو شور بالکل پسند نہیں ہے۔ اس نے اتنے سر لہجے میں کہا کہ وہ کانسٹیبل اندر تک کانپ گیا۔ وہ فوراً انسپکٹر کے پیچھے کھڑا ہوا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا کہ اس کی آواز حلق کے اندر ہی دب گئی۔ ارمان نے وہ چاقو پکڑا اور اس شخص کا ہاتھ میں بنا دیکھے گھسا دیا۔ میں یہاں صرف ایک لڑکی کو بچانے آیا تھا، مجھے پتا نہیں تھا وہ لڑکی میری بیوی ہوگی۔ اگر وہ کوئی عام لڑکی ہوتی تو میں تمہاری نوکری کھا جاتا، تمہارا کیریئر کھاتا، زیادہ سے زیادہ تمہاری شکل بگاڑ دیتا، مگر تم نے میری بیوی کو چھوا، ان خلیز ہاتھوں سے چھوا۔ اس نے دوبارہ اس کے ہاتھ میں چاقو گھونپ دیا۔ اس شخص کی ساری چیخیں اندر ہی دب گئیں۔ ارمان پر تو جیسے کوئی جنون سوار ہو گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے تھے؟ میری بیوی مردوں کو ورغلاتی ہے اور تمہارے ذہن میں بہت سارے سوال اٹھ رہے تھے، وہ میرے سینے سے کیوں لگی؟ وہ اس لیے میرے سینے سے لگی تھی کیونکہ میں اس کا محرم تھا، اس کا شوہر تھا، اس کا محافظ۔ میری بیوی کتنی بارسا ہے آج میں تمہیں بتاؤں گا۔ اتنا کہتے کے ساتھ اب ارمان نے اس کا ہاتھ ہی میں توڑ دیا اور وہاں پولیس اسٹیشن کے اس کمرے میں باقی سارے پولیس والے کھڑے اندر تک کانپ رہے تھے۔ ارمان نے وہ چاقو دوسرے ہاتھ میں بھی ویسے ہی گھسا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے دونوں ہاتھ توڑ چکا تھا۔ تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا، یہی تمہاری سزا ہے۔ میری بیوی کو ہاتھ لگانا تمہیں کتنا مہنگا پڑے گا اب تم دیکھو گے، مگر نہیں، تمہیں کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ الیکٹرک شاکس دو اسے۔ اب کے ارمان نے دوسرا حکم دیا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب تک میں واپس اس پولیس اسٹیشن میں قدم نہیں رکھتا، اگر اس شخص کی سزا تم لوگوں نے کم کی تو تم سب کے کریئر میں اپنے ہاتھوں سے کھاؤں گا۔ اس کو ہر طرح کا ٹارچر دو تاکہ اسے پتہ چلے جب ایک لڑکی کو اذیت ملتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ خیال رکھنا جب تک میں اپنی بیوی کو لے کر اسٹیشن کی حدود نہ کراس کر جاؤں اس کی آواز نہ نکلے۔ سب نے اس بات پہ سر ہلایا اور ارمان کمرے سے نکل گیا۔ وہ واپس اسی کمرے میں آیا جس میں ہیر تھی۔ ماہی شاید وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ ارمان کو یاد آیا اس نے ماہی کی پٹی کرنے کے بعد اسے پین کلر دی تھی، یقیناً اس وجہ سے اسے غنودگی ہو گئی۔ ارمان حیدر نے بنا کچھ کہے بہت آرام سے اس نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسٹیشن سے باہر اپنی گاڑی میں لایا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے بٹھا کر سیٹ بیلٹ پہنا دی، گھوم کر دوسری طرف آیا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سڑک کی طرف بڑھا دی۔ وہ آج پہلی بار ہیر کو لے کر اپنے فلیٹ آیا تھا۔ ہاں، اب یہی ہیر کا اصل گھر تھا۔ اب ہیر جب اس کے پاس آ چکی تھی تو اسے خود سے بالکل بھی دور نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس، اپنے نزدیک رکھنا چاہتا تھا۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اسے دوبارہ اپنے بازوں میں اٹھایا اور اسے لے کر سیدھا اپنے فلیٹ میں آیا۔ بہت آرام سے بنا شور پیدا کیے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ اس کا اپنا بیڈ روم تھا۔ بہت خوبصورت بلیک اور گولڈن امتزاج کے کلر کے ساتھ وہ ایک لگژری کمرہ تھا۔ آگے بڑھ کر اسے بیڈ پر لٹایا اور اچھے سے بلینکٹ سے کور دیا۔ اس کا بھی مائنڈ ٹھیک نہیں تھا، اسے نیند کی سخت ضرورت تھی، اس لیے اس کا سونا اور ریسٹ کرنا ٹھیک تھا۔ اس کے بعد ارمان حیدر نے کمرے کا دروازہ آہستگی سے بند کیا اور کچن میں گیا۔
پتہ نہیں اس نے صبح سے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں، کھانے کے معاملے میں وہ ایسی ہی تھی، اس کے لیے کچھ بنانا چاہیے۔ ارمان نے آدھے گھنٹے میں اس کے لیے کھانا تیار کیا اور اسے کچن میں ڈھانپ کر رکھ دیا۔ اب وہ واپس کمرے میں آیا، ہیر بہت پرسکون ہو کر سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر حیدر کے دل میں سکون اترا، دراز سے پین اور پیپر نکالا۔ اب وہ کچھ لکھ رہا تھا، لکھنے کے بعد اس نے وہ اسٹیکی نوٹ اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر شیشے پر لگا دیا۔ اس نے دوبارہ ایک نظر موڑ کر ہیر کی طرف دیکھا۔ اب وہ بائیں طرف کروٹ لے کر سو رہی تھی، کروٹ لینے کی وجہ سے اس کا بازو برہنہ ہو گیا۔ اچانک ارمان کے دماغ میں کچھ آیا، وہ ڈریسنگ روم میں گیا۔ جب وہ باہر نکلا اس کے ہاتھ میں ایک بہت خوبصورت میرون رنگ کی فراک تھی، یہ اس نے ہیر کے لیے لی تھی۔ ہیر نے جو کپڑے پہنے تھے ایک تو وہ پھٹ چکے تھے، دوسرا اس پر خون بھی لگا تھا۔ ارمان نے اس کے کپڑے چینج کر دیے۔ کچھ دیر بعد وہ فلیٹ لاک کر کے باہر نکل رہا تھا، یقیناً اس کا ارادہ واپس پولیس اسٹیشن جانے کا تھا۔ دوپہر کے ٹائم ارمان اسے فلیٹ میں لے کر آیا تھا، اب مغرب بھی ڈھل چکی تھی جب اس کی آنکھیں کھلیں۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور وہ اٹھی اور اٹھ کر بیٹھی اور انجان کمرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی نظر بے ساختہ سارے کمرے میں گھومی۔ وہ کمرہ بہت خوبصورت تھا، ایک طرف دیوار پر ماہی کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، ماہی مکان کے انداز میں تصویروں تک چل گئی۔ کافی ساری تصویریں اس کے بچپن کی اور نکاح کی تھیں اور کچھ میں وہ حیدر کے ساتھ تھی، اور ایک سائڈ پر اس کی 20 سالہ یونیورسٹی کی کچھ تصویریں تھیں اور ایک بڑی ساری تصویر فریم کر کے ریسیپشن کی شام کی، جب وہ دونوں نیلے لباس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ بڑی تصویر سینٹر میں لگی تھی، باقی ساری تصویریں سائڈ پر بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ماہی محبوب زدہ ان تصویروں کو دیکھے جا رہی تھی، اسے بے ساختہ مایا کی بات یاد آئی۔ مایا نے اسے بتایا تھا کہ اس نے ماہی اور ارمان کے بچپن کی وہ نکاح کی فوٹو ارمان کے بیڈ روم میں دیکھی تھی، مطلب اس وقت وہ حیدر کے بیڈ روم میں تھی۔ پھر اس کی نظر باقی دیواروں کی طرف گھومی۔ ایک دیوار کے ساتھ صوفہ پڑا ہوا تھا، دوسری دیوار کے ساتھ ایک پیارا سا میز اور چیئر اسٹڈی ٹیبل پڑا تھا، اور ساتھ کمرے سے ملے کا ڈریسنگ روم اور واش روم کا دروازہ تھا۔ تیسری دیوار پر ایک سائڈ پر ڈریسنگ ٹیبل پڑا تھا اور دوسری سائڈ پر الماریاں بنی تھیں۔ یہ کمرہ حویلی کے تمام کمروں سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اچانک ماہی کی نظر شیشے پر لگے اسٹیکی نوٹ پر گئی۔ ماہی نے آگے بڑھ کر وہ نوٹ اتارا اور اسے پڑھا۔ ہیر میں کام سے باہر جا رہا ہوں میری جان، یہ ہمارا اپنا گھر ہے، تمہارا گھر ہے، کھانا کچن میں ریڈی پڑا ہے، جب تم اٹھ جاؤ تو کھانا کھا لینا، اور اگر دروازے پر کوئی بیل ہو تو دروازہ مت کھولنا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، تم گھر کے اندر ہی رہنا، اوکے، تمہارا حیدر۔ یہ پڑھ کر ہیر کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آ گئی اور آنکھوں میں نمی بھی۔ ہاں، اس نے سچ کہا تھا، یہ ہیر کا اپنا گھر تھا۔ وہ حویلی ہیر کی نہیں تھی، نہ ہی پھپھو کا گھر اس کا تھا، مگر یہ اس کے شوہر کا گھر تھا، اس پر ہیر کی ملکیت تھی، یہ ہیر کا گھر تھا۔ اس کے جسم میں سکون کی ایک لہر دوڑی۔ اچانک اس کی نظر شیشے میں خود کی طرف اٹھی، وہ حیران رہ گئی۔ اس وقت وہ میرون رنگ کے بہت پیاری فراک میں تھی جس پر گولڈن کام ہوا تھا، وہ تو اس ڈریس میں نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے حلیے کو دیکھا، دوسری نظر ہاتھ میں پکڑے اس کاغذ کو، تو اس کا مطلب حیدر۔ اس سے زیادہ وہ سوچ نہ پائی اور چہرہ سارا لال کندھاری ہو گیا۔ وہ کمرے سے نکلی، باہر بہت خوبصورت لاؤنج تھا، وہ بہت ہی پیارا اپارٹمنٹ تھا۔ وہ اوپن کچن میں آ گئی، وہاں ایک سائڈ پر کھانا ڈھانپ کر رکھا تھا۔ ہیر نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ شاید پاستا تھا، اس نے صبح سے ناشتہ کیا تھا اور اب شام ہو رہی تھی، اسے واقعی بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے اسٹول کھینچا اور بیٹھ کر کھانا شروع ہوئی۔ سالوں بعد وہ سکون سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ آج اس نے سب کچھ حاصل کر لیا تھا، ہاں، اس کے لیے وہ سب کچھ اس کے شوہر اس کے حیدر نے کیا تھا۔ کھانا بہت مزیدار تھا، اس نے پیٹ بھر کر کھایا، پھر برتن دھو کر واپس جگہ پر رکھے اور کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں حیدر نے کب آنا تھا، وہ یہ سوچتی ہوئی واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر گئی، وہاں ہیر کا موبائل پڑا تھا۔ اچانک اسے انوشے کی یاد آئی، اس نے موبائل اٹھایا اور انوشے کو نمبر ڈائل کیا۔ پھر اس کے بعد وہ کافی دیر انوشے سے باتیں کرتی رہی، اسے ساری کہانی سنائی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور اس وقت وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہے۔ ماہی بہت خوش نظر آ رہی تھی، یہ سب جان کر انوشے بھی خوش ہو گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس نے موبائل فون رکھ دیا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ 9 بجا رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی اور تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ جب انسان کی زندگی میں سکون ہو تو نیند بھی سکون کی آتی ہے، اور اس وقت وہ پرسکون ہو کر سو چکی تھی۔ وہ واپس پولیس اسٹیشن آیا۔ اب اس انسپکٹر کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی، وہ ٹوٹے ہاتھوں کے ساتھ ارمان سے معافی مانگ رہا تھا، مگر ارمان ہیر کے معاملے میں اتنا ہی جنونی تھا۔ ارمان نے اس شخص کی گن اٹھائی اور تب تک اس کے سینے میں گولیاں چلاتا رہا جب تک اس نے اپنے سینے میں سکون محسوس نہ ہوا، مگر اس سے پہلے اس کی آنکھیں پھوڑنا نہیں بھولا۔ انہی آنکھوں سے تو اس نے ہیر پر گندی نظریں ڈالی تھیں۔ اب وہ پیچھے کھڑے انسپکٹر سے مخاطب ہوا، کیس لکھو۔ اس انسپکٹر نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی اور نشے میں تھا، لڑکی نے موقع دے کر اس کی پسٹل چھینی اور سیلف ڈیفینس سے اسے قتل کر دیا۔ لیکن سر، لڑکی کے بارے میں کیا لکھنا ہے کہ وہ کون تھی؟ ارمان نے کرٹن موڑ کر پیچھے کھڑی لیڈی کانسٹیبل کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ لیڈی کانسٹیبل نے سمجھ کر سر ہلایا اور اچانک اپنی حالت خود ہی خراب کر لی، اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، اپنا سر دیوار میں دے مارا، ایک سائڈ سے اپنا بازو پھاڑ لیا۔ گڈ، سمجھدار ہو۔
ارمان جانتا تھا یہ انسپکٹر اس طرح کا ہی حرام خور ہے، لڑکیوں کو پریشان کرتا ہے، اور یہ سارے پولیس اسٹیشن والے اس سے پریشان تھے، اس لیے سب اس سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا اور واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ آج پہلی بار اسے گھر جانے کی جلدی اور بےتابی تھی، کیونکہ زندگی میں پہلی بار کوئی اس کے گھر میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ 11 بجے کے قریب جا کر حیدر واپس گھر آیا۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا ہیر سو رہی تھی۔ ارمان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑے تھے، اس لیے وہ سیدھا شاور لینے چلا گیا۔ 15 منٹ بعد وہ فریش ہو کر واپس روم میں آیا۔ ارمان نے سامنے دیکھا تو وہاں پر اب اسٹیکی نوٹ نہیں تھا، مطلب وہ دیکھ چکی تھی۔ پھر وہ کچن میں چلا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں واپس آیا اور اس سارے وقت میں اس کی بیوی گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ بائیں سائڈ آیا اور ہیر کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ بائیں طرف کروٹ لے کر سو رہی تھی۔ وہ سوتی ہوئی اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ بساختہ حیدر کو اس پر پیار آیا۔ اس نے ہمیشہ سے یہی چاہتا کہ اس کی ہیر با پردہ اور با حیا ہو اور خود کو ڈھانپ کر رکھتی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ گزرے سالوں میں وہ کیسے خود کو رکھتی ہوگی، مگر ہیر کو اس طرح با پردہ اور با حیا دیکھ کر وہ اندر تک سرشار اور خوش ہوا تھا۔ ارمان نے پچھلے 3 مہینوں میں آج اس کے بال پہلی بار دیکھے تھے۔ ہاسپٹل میں وہ 2 بار بالوں پر نظر ضرور پڑی تھی، مگر اس کا دماغ اس وقت اس کی صحت پر اٹکا تھا۔ کتنے سالوں سے انتظار کیا تھا ہیر کو اس کمرے میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا، اور آج اس کے سارے انتظار ختم ہو گئے تھے۔ اس نے کتنے سالوں انتظار کیا تھا کہ جب وہ گھر آئے تو کوئی اس کا گھر میں اس کا منتظر ہو۔ اسے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ اس کی بیوی اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ کوئی سکون تھا جو اس کے دل میں سالوں بعد اترا تھا۔ اس کے بال بہت خوبصورت تھے، کالے رنگ کے، لمبے، ریشمی، کمر تک آتے، ان میں بہت خوبصورت چمک تھی۔ حیدر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چھوا، وہ بالکل ریشم جیسے تھے۔ اس کے بعد حیدر نے اس کے چہرے سے بال پیچھے کیے تو چہرے پر نظر پڑی، اس کا ایک گال سارا سوزش کا شکار ہو چکا تھا، ہونٹ کا چکنارا پھٹا تھا، وہاں بھی سوجن ہو گئی تھی۔ غصے کی ایک شدید لہر ارمان حیدر کے سارے جسم میں دوڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے ہیر کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس کے بعد اس کی دونوں آنکھوں پر، اس کے بعد اس کے گال پر۔ وہ حیدر کے لمس پر کسمسائی، مگر شاید وہ گہری نیند میں تھی، اس لیے دوبارہ سوتی بنی۔ ہیر کی اس ادا پر حیدر دل کھول کر مسکرایا۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا، کبھی اس کی گردن چھوتا، کبھی اس کے بال، کبھی اس کی آنکھوں کو دیکھتا، کبھی اس کے گال پر ہاتھ رکھتا۔ اسے ہیر کو سوتے ہوئے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، یا شاید وہ خود کو یقین دلا رہا تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے۔ پھر بالآخر اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے حیدر نے اس کا سر اٹھایا اور اپنا بازو اس کے سر کے نیچے رکھا، دوسرے ہاتھ سے اس کے گرد حصار باندھا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اتنے سالوں سے وہ ایک رات بھی بے چین کی نیند نہیں سویا تھا، مگر وہ جانتا تھا آج کی رات وہ بہت پرسکون نیند سونے والا ہے، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ سالوں بعد اس نے اتنی اچھی اور خوبصورت نیند لی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حیدر بھی نیند کی وادی میں اتر چکا تھا۔ جاری ہے۔